کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں ہیں۔ تو عزیزان محترم، جیڑا شخص بھی اللہ رب العزت دی رضا واسطے، رب کائنات کو راضی کرن واسطے جس ٹائم اللہ رب العزت دی اللہ رب العزت دا انعام پاون واسطے، اللہ تعالیٰ دی کرم نوازی حاصل کرن واسطے جس ٹائم کوئی شخص اللہ دی رضا واسطے روزہ رکھے دے، وہ روزہ انہیں واسطے کتنا فائدہ مند ثابت تھی دے، اس کے متعلق حدیث مبارکہ سماعت فرماؤ کہ اپنے سینے کو مدینہ بڑھاؤ۔ ان عبداللہ ابن ابی اوفی رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرمیتے ہیں کہ لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوم الصائم عبادت وصمتہ تسبیح ودعاؤہ مستجاب وعملہ مضاعف، کہ لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کی نیند کرنا عبادت ہے، ان کی خاموشی تسبیح ہے، ان کی دعا قبول تھی ہے تے ان دا عمل مقبول تھی ہے۔ ٹھیک ہے نا صاحب، وہ کتنی فضیلت والی حدیث مبارکہ ہے کہ عام کنڈیشن دے وچ بندہ عام دیوانے دے وچ اگر وہ ستا پہ اس سمن دے نال کوئی ثواب کیا نہ مل سے، اگر وہ خاموش ہے صرف خاموشی کا ثواب مل سے بھی ہم کو کوئی ثواب کیا نہ مل سے، لیکن روزہ اور عبادت ہے کہ جس ٹائم کوئی شخص روزہ کر کے سوم تھی دے ان دا سومنی عبادت دے وچ شمار تھی دے، وہ خاموش تھی دے تے ان دی وہ خاموشی تسبیح دے وچ شمار تھی دیے اور ان کی دعا قبول تھی دیے۔ اللہ دی رضا واسطے جڑا عمل کرے دے اللہ ان عمل کو قبول کرے دے اور رب کائنات ان کے لیے راضی تھی کہ ان کو بخشے دا پروانہ عطا فرما دے دے۔ ٹھیک ہے نا صاحبو، اللہ رب العزت اساں کو میٹھے محبوب دے صدقے کی مقدس مہینے نے باقی تمام ایام دا ادب و احترام کرے دے صحیح معنی جینے کو گزارن دی توفیق عطا فرماوے۔ اور عزیزان محترم، روزے دار دا کتنا مقام بلند ہے۔ روزے دار جس ٹائم روزہ رکھیں دے شام کو جڑی ان کی کنڈیشن ہوندی ہے، ان کی خشکی دی وجہ تو پورے جسم دی جناب والا پورے بیمار خشکی دی وجہ تو بھوک پیاس برداشت کرن دی وجہ تو اون دے منہ دے وچوں جڑی ہوا نکلدی ہے، انسان تے اس ہوا کو چنگا نہیں سمجھدا نا، انسان دی تے اپنی سوچ ہوندی ہے، لیکن وہ ہوا اللہ تعالی دے نزدیک کتنا مقام رکھندی ہے، اللہ تعالی دے نزدیک وہ ہوا کی کتنا فضیلت ہے۔ اور اس کے متعلق حدیث مبارکہ سماعت فرماؤ، صحیح مسلم شریف کتاب الصیام باب کا نام ہے حدیث نمبر 1151، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں محمد کو ان ذات کی قسم ہے جیڑے قبضہ قدرت دے وچ میں محمد دی جان ہے۔ لجپال نبی نے فرمایا کہ روزے دار دے منہ دے وچوں نکلی ہوئی جڑی ہوا ہوندی ہے قیامت والی دیوار دنیا دے تمام عطرے کے زیادہ، دنیا کی تمام خوشبوئیں کے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک بڑا مقام رکھے سے۔ اتنا خوشبو دی قیمت کہنا ہو سے، اتنا مشک تے عطر دی قیمت قیامت والی دیوار اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند کہنا ہو سے جتنا پسند اللہ تعالیٰ کو روزے دار دے منہ دی ہوا پسند ہو سے۔ صاحبو اللہ کے وہ تکفیر اشارہ عقل مند واسطے اشارہ کافی ہے، روزے دار دے منہ دے وچوں ہوا نکلے، اللہ تعالیٰ کو وہ ہوا بڑی پسند لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہوا بڑی چنگی لگتی ہے، تے اللہ تعالیٰ کو روزے دار کتنا پیارا لگتا ہو سے، روزے دار رب کائنات کو کتنا سونا لگتا ہو سے۔ اس واسطے جناب والا اے اسانی بخشش دا ایک بہانہ ہے کہ اسا یہ رمضان مہینے، رمضان دے مہینے کو راضی کر گنو، سونے رب کو راضی کر گنو، جی میں رب راضی تھی کیا اللہ دی قسم ہے دنیا ہی سبر کو سے، قبر جنت دا باغ بنوے سے، حشر وچ رب راضی تھی کیا جنت عطا کرے سے، اور رب کائنات اپنے میٹھے محبوب دا اسا کو پڑوس دے ہمسایہ بڑھن نصیب فرمانے سے۔ ٹھیک ہے نا صاحب، اور اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرماؤ کہ جناب والا جس ٹائم روزے دار روزہ رکھتے جی افطاری دے ٹائم ان دے اگو دنیا دی ہر نعمت رکھی ہوندی ہے، لیکن وہ انتظار کریں دے اللہ دے آزاد جی میں تھی ہے بھئی اللہ دا نام میرے کنے کچھ سے تے میں بغیر نعمتاں خمسہ عام کنڈیشن دے وچ پورے 11 مہینے دے وچ اگر بندے دے اگو دنیا دی ہر نعمت رکھی ہوے وہ جناب والا اذان دا انتظار
نہیں کرے گا، لیکن جب رمضان شریف کا مہینہ ہوندے نا روزے دار تے کو دنیا دی ہر نعمت رکھی ہوندی ہے، جی میرے روزے دار کو میرا بے نیاز دے دے تے میرے بے نیاز دی رحمت جوش سے چمدی ہے تے میرا بے نیاز فرشتے کو ہمیں فرشتے ہو دیکھو تسا دیا مالک کو مولا انسان کو پیدا نہ کرے ایک قطر و غارت کرے سے، مالک کو مولا انسان کو پیدا نہ کرے ایک برائی دے کم کرے سے، مالک کو مولا انسان کو پیدا نہ کرے ایک خطا کاریاں بدکاریاں جرمداریاں بدفعلیاں کرے سے، لیکن اس وقت اللہ تعالی روزے داری کو دیکھ کے فرشتے کو میں سے فرشتے ہو دیکھو تسا میرے بندے دا گیلا کرے جاوے اج میرا بندہ دنیا دی ہر نعمت اپنے سامنے رکھی کھڑے، اعلیٰ تو اعلیٰ مشروبات ادھے سامنے موجود ہیں، اعلیٰ تو اعلیٰ فروٹ ادھے سامنے موجود ہیں، اعلیٰ تو اعلیٰ کھانے ادھے سامنے موجود ہیں، اعلیٰ تو اعلیٰ میوے ادھے سامنے موجود ہیں، لیکن میرا بندہ میرا نا سنن واسطے انتظار کرنا بیٹھے کی میرے سونے رب دا نا کنے دے وچ پہنچے تے ول سونے رب دی نعمت کھاون شروع کرا۔ عزیزان محترم روایات دے وچ آندے کہ جس ٹائم روزے دار روزہ افطار کرے دے ان کو روح خوشیاں مل دین اور ایک روح خوشیاں کیڑے ہیں حدیث مبارکہ دی روشنی سماعت فرماؤ، کتاب دا نام ہے بخاری شریف حدیث نمبر 1805 ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال للصائمین فرحتان یفرحهم اذا افطر فرح واذا لقي ربه فرح بصومه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے روزے دار واسطے دو خوشیاں ہیں۔ پوچھا گیا سونا دو خوشیاں کیا ہیں؟ اللہ نبی نے فرمایا ایک خوشی ان دے واسطے اس ٹائم ہوندی ہے جی میں وہ روزہ افطار کر کے اپنی روح کو سکون پہنچے دے، جی میں وہ روزہ افطار کر کے اپنے قلب کو، جی میں روزہ افطار کر کے اپنے جسم کو روح جناب والا روح کو سکون پہنچے دے۔ ایک خوشی اس واسطے ملتی ہے سونا دوسری خوشی کس واسطے ملتی ہے؟ لجپال نبی نے فرمایا دوسری خوشی کو اس واسطے ملتی ہے جڑا روزہ رکھی کھڑا ہوندے نا روزے دی وجہ تو رب دا دیدار نصیب تھی ویسے کوئی جی عبادت کہہ دی جڑی عبادت کرن دے نال روح خوشیاں مل جاوے، نماز پڑھو نماز پڑھن دے نال تو ایک خوشی مل سے، بے عبادت اور ریاضات کرو تو ایک خوشی مل سے، لیکن کوئی کام کرو تو ایک خوشی مل سے، لیکن صاحبو رمضان شریف دے روزے رکھے سو تو دو خوشیاں مل سے، ایک خوشی افطاری دے ٹائم مل سے، بے خوشی روزے دی وجہ تو رب دے دیدار دے وقت نصیب تھی سے۔ اور بزرگان دین دا اس گال دے اوتے اتفاق ہے، بزرگان دین محدثین جنہاں نے جناب والا تاریخ دا کتاباں لکھے، جنہاں نے حدیث دا کتاباں لکھے، وہ فرماتے ہیں کہ قیامت والی دیوار جڑے بندے کو رب دا دیدار نصیب تھی گیا وہ بندہ بغیر حساب دے رب دے کرم دے نال جنت تے داخل تھی ویسے۔ سبحان اللہ۔ آسانی کنڈیشن آسانی صورتحال کیا ہے اللہ کے لوگ تکفیر اشارہ عقل مند واسطے اشارہ کافی ہوندے کہ جناب والا پتہ نہیں کتنا رمضان اساری زندگی دے وچ ہے، کتنا رمضان گزر گئے، پتہ نہیں کتنا رمضان بے اساری زندگی دے وچ اوسط تے گزر گئے سن، آخر ایک بار میرا چاند کی دنیا کو چھوڑ کے ٹور بننا ہے چلیا بننا ہے، اثر سوچ سے چوکھا رمضان دا ادب کرندے سے، چوکھی رمضان دی عزت کرندے سے، چوکھا سا روزے دار دا ادب و احترام کرندے سے، چوکھا سا روزے دار دی عزت کرندے سے، جویں کہ سوچ اسارے وچ آ گئی، جویں اچھی سوچ اچھا ذہن اچھا اختیار اسارے وچ آ گیا، رمضان دے مہینے دا ادب و احترام کتنا کرنا چاہیے، روزے دار دی عزت کتنا کرنی چاہیے، روزے دار کو روزہ کھلواون دا ثواب کیا ہے، انہیں جناب والا روزہ افطار کراون دی فضیلت تے مرتبہ کیا ہے، جی ملے انہیں چیزیں دے اوپر اسارا عمل تھی سے اسارے کنے رب بھی راضی تھی ویسے شاہ عرب بھی راضی تھی ویسے ٹھیک ہے صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی حدیث بیان کرتے ہیں، شعب الایمان کتاب دا نام ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 412 دے اوپر حدیث نمبر 3993 لکھی ہوئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک نبی کو اللہ تعالی نے حکم دیتا کہ اے میرا نبی اپنے اونٹے کو آنکھ میں رب کو راضی کرنے واسطے روزے رکھیں، وہ نبی نے رب کی بارگاہ چانس کی مالک کو بولا میرے جڑے امتی
تے کو راضی کرن واسطے روزہ رکھے سن تو نے کو کیا عطا فرمے سے میرے رب نے کو نبی کو آکھے کہ اے میرا نبی یا تیرا جیڑا امتی میں رب کو راضی کرن واسطے ایک روزہ رکھے سے اے ایک روزے دی فضیلت ہے بل خود سوچ کہ پورے رمضان دی فضیلت کیا ہو سے پورے 30 روزے دا مقام کیا ہو سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل دے نبی کو اے نبی میرا رب دا تیرے نال وعدہ ہے تیرا جیڑا امتی میں رب کو راضی کرنے واسطے روزے رکھے سے میں ان دے جسم کو تندرستی عطا کر دے سا ان کو اجر عظیم عطا کرے سا ان کو اپنی عنایت اپنے کرم اپنے رحم اپنے انعام دے نال ان کو بغیر حساب دے جنت میں داخل کر دے سا سبحان اللہ بنی اسرائیل دے نبی کی امت اگر روزہ رکھے اللہ تعالی انہیں کے مقام عطا فرمے سے محمد کی امت وہ ہے جی امت کی قسم رب کائنات نے چاہتی ہے سبحان اللہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اے میرے انسان میں رب تے خدا سونا بنائے یہ میں تے سونا بنائے بلا عمل سونے کیتا کر کوئی عمل نہ کیتا کر رب نے تے کتنا خوبصورت بنائے رب نے تے دیکھن کی طاقت دی ہے رب نے تے سوچن کی طاقت دی ہے رب نے تے بولن کی طاقت دی ہے رب نے تے سنن کی طاقت دی ہے رب نے تے پاک راف بالی صحیح سلامت عطا کیتے آنکھ دی قیمت نے کنے کچھ جڑے نابینا ہیں زبان دی قیمت نے کنے کچھ جڑے گنگے ہیں کنے دی قیمت نے کنے کچھ جڑے سن نہیں سکتے صاحب جسم دی قیمت نے کنے کچھ جنہیں دے ہاتھ سلامت کہنی جنہیں دے پیر سلامت کہنی اگر اسا صرف ہی ایک اکھ دا شکر ادا کروں خدا دی قسم ہے ساری زندگی گزر ویسے پڑی ہے کہ ایک اکھ دا شکر ادا نشچے کر سکتے جو نے رب نے اساں کو اتنا سونا بنائے بھلا اساں نہیں ہم بندے سونے عمل کر کے سونے رب کو راضی کروں جو نے سونے عمل کرے سو رب بھی راضی تھی ویسے شاہ عرب بھی راضی تھی ویسے سبحان اللہ اللہ رب العزت سب کو سونے عمل کرندے ہوئے سونی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرماوے اور رمضان مبارک دے باقی جتنا ایام باقی رہ گئے اللہ تعالی انہیں ایام دی عزت کرندے ہوئے انہیں کو سونے انداز دے وچ گزارن دی توفیق عطا فرماوے اور اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرماؤ بڑی خوبصورت حدیث ہے انشاءاللہ سینہ مدینہ پڑھنے سے سمجھ نہیں آنی بھی یہ کہنا سبحان اللہ جناب والا شعب الایمان اور البہقی علوم معتبر کتابیں انہاں دے وچ حدیث مبارکہ لکھی پئی ہے اور تیری میری روحانی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نے حدیث روایت ہے ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے کنے نال سنے کہ لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمیندے پہ ہیں اما لجپال نبی کیا فرمیندے پہ ہیں اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ لجپال نبی نے فرمایا ما من عبد اصبح صائما الا فتحت له ابواب السماء وسبحت اعضاء لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس ٹائم کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے واسطے روزہ رکھیں دے ان دے روزے رکھن دی وجہ تو اس دے واسطے آسمان دے دروازے کھول ویندے تے ان دا پورا جسم اللہ تعالی دی تسبیح کرن پے ویندے سبحان اللہ پورا جسم اللہ تعالی دی تسبیح کرن پے ویندے اگوں بڑے پیارے لفظ میں لجپال نبی نے فرمایا واستغفر له اهل السماء الدنيا الى ان تواعي بالحجاب اور لجپال نبی نے فرمایا پہلے آسمان والے ان دے واسطے مغفرت دی دعا کریں گے سونا کس ٹائم تک مغفرت دی دعا کریں گے لجپال نبی نے فرمایا جی ویلے تک سج غروب نہیں تھی نا فرشتے ان دے واسطے بخشش دی دعا کریں گے راندن بس جی ویلے سج غروب تھی ویندے اور روزے دار جی ویلے روزہ افطار کر دیتے اللہ تعالی فرشتے کو فرمایا فرشتوں گواہ تھی منجو میں اپنے بندے کے راضی تھی گیا انہیں کو راضی کرنے واسطے اچھے طریقے نال روزہ رکھے اور سونے طریقے نال روزہ گزارے میرا رب فرمایا فرشتوں گواہ تھی منجو میں انہیں کے راضی تھی گیا فرشتے آدھے مولا انہیں کے راضی تو تھی گئی کوئی انعام کیا عطا فرمے سی میرا رب فرمایا فرشتے ہو میں انہیں کے راضی تھی گیا قیامت علی مال انہیں کے حساب کتاب ہی کہنا گنسا ان کو بغیر حساب دے جنت دے وچ داخل فرما چھوڑے سبحان اللہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَلَّى رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ أَضَاءَتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ نُورًا وَكُلَّ أَزْوَاجُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ اللَّهُمَّ اقْبِضْهُ إِلَيْنَا فَقَدِ اشْتَقْنَا إِلَى رُؤْيَتِهِ لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جی میں روزہ رکھن والا ایک یا دو رکعت ادا کریں دے او ادا کرن دے بعد اللہ تعالی ہندے واسطے آسمان کو روشن
کر دیندے بلا او جیڑا جنت دے وچ حورا ہیں جیڑا اندے نکاح دے وچ ہوسن او بلا دنیا تے جھاتی پیندے دنیا تے جھاتی پا کے رب دی بارگاہ چل کے مالک کو مولا ای وقت والے جلدی اسارے کنے صدا اسا تے دی انتظار واسطے ہی سے رب کائنات نے فرمایا آسمانی روشن تھی میں حورا بھی اندے واسطے دعا کریں دے رب کائنات نے فرمایا وال میں رب ان کو سونی موت نصیب کرے گا اور سونی موت نصیب کرن دے بعد بلا ہندے کنے راضی تھی کہ ان کو جنت دے داخل کر چھڑے گا مالک کو بلا مزید کیا کریں گی لجپال نبی نے فرمایا وَإِنْ حَلَّلَا وَصَبَّهَا وَكَبَّرَا تَلَقَّهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلِكٍ يَكْتُبُونَ ثَوَابَهَا إِلَى انواعی بالحجاب لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جی میرے روزے دار آدھے نا لا الہ الا اللہ ہو یا جی میرے آدھے سبحان اللہ یا جی میرے آدھے اللہ اکبر سونا بلا کیا تھی دے لجپال نبی نے فرمایا 70,000 فرشتہ ان دے واسطے بخشے دی دعا واسطے ہاتھ اٹھا گندے یا رسول اللہ بلا کیا تھی دے لجپال نبی نے فرمایا جی میرے تک سج غروب نہیں تھی دا 70,000 فرشتے ان دی بخشش دی دعا کرے دے رہا دے یارو تیرے میرے واسطے دعا منگے تیرا میرا باپ پیو تیرے میرے واسطے دعا منگے کوئی اللہ دا ولی اسارے واسطے دعا منگے کوئی مسجد دا امام اسارے واسطے کوئی دعا منگے حافظ صاحب اسارے واسطے کوئی دعا منگے نیک بندہ ان دی اپنی ٹور موج بن ویندی ہے روزے دار واسطے جناب والا دنیا دار دعا منگے یا نہ منگے رب نے 70,000 فرشتوں کی بخشش دی دعا مانگتے رہے سبحان اللہ صاحب کونا باقی ایام رہ گئے سونے انداز سے گزارنے کی کوشش کروں نہ جانے زندگی کی کس گلی میں شام ہو جائے میرا چند جو فنا دیے ہر کے گڈ میں جائے لیکن چاسکو میں رہے جی میرے مر کے رب کی بار کے حاضر کی ہونا میرا رب فرمائے فرشتوں میرے بانے کو جنت داخل کر دو میں کو راضی کر کے آیا کھڑے میرے یار کو راضی کر کے آیا سبحان اللہ صاحب اور عزیزان محترم ادھر اثر قرآن پاک دی تلاوت کرنے سے ادھر اثر روزہ رکھنے سے ان دی برکت ان دی رحمتاں ان دی فضیلتاں کیا ہے اور اس کے متعلق یہ حدیث مبارکہ سماعت فرماؤ کہ اپنے سینے کو مدینہ بڑھاؤ مشکات المصابیح کتاب دا نا ہے میرے سامنے 8 جلدہ موجود ہے انہیں دے وچ کتاب ہے ان دا جناب والا حدیث نمبر 1963 ہے کہ وَأَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام اي ربي اني منعته الطعام والشهوة بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه يشفعان رواه بہکی فی شعب الایمان بہکی کے شعب الایمان دے اندر بھی حدیث مبارکہ درج ہے لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن قرآن تے روزہ رب دی بارگاہ حاضر کی سن رب دی بارگاہ حاضر کی کہ بندے دے بارے گواہی دے سن جڑا بندہ رب دی رضا واسطے قرآن دی تلاوت کرندا رہ گیا اسے جڑا بندہ رب دی رضا واسطے جناب والا روزے رکھیندا رہ گیا اسے قیامت والے دن رب دی بارگاہ حاضر ہوسے قرآن بھی کچھ ویسے تے رمضان دے روزے بھی کچھ ویسے قرآن تے رمضان دے روزے رب دی بارگاہ چارج کرے سے روزہ سب تو پہلے رب دی بارگاہ چارج کرے سے روزہ عرض کرے سے مالک کو مولا میں تیری رضا واسطے ایک بے دا کھاون پیون کے لیے آزاد رکھے ایک میں شہوت کے لیے آزاد رکھے ایک میں پورے کے لیے کمنے کے لیے آزاد رکھے مالک کو مولا تیری رضا واسطے کھمدا پیدا کہنا تیری رضا واسطے برائی دے کام چھوڑ دیتے ہیں مولا تیری رضا واسطے نیکی دے کام کریندا مالک کو مولا میں ان دی بارگاہ میں ان دے واسطے تیری بارگاہ چارج کرنا ان دی بخشش فرما دے روزہ رب کائنات دی بارگاہ اصرار کریندا رہا سے التجا کریندا رہا سے اخیر رب کائنات روزے کفر میں سے کہ اے روزے دار جناب والا جڑا روزہ روزے دار تے حق کی شفاعت کریندا پیو سے رب کائنات روزے دی شفاعت قبول کرے سے روزے دی شفاعت قبول کر کے روزے دار جنت دے وچ داخل کر چھڑے سے ہلے روزے دار دی گال چلدی پیو سے روزہ گفتگو کریندا پیو سے قرآن رب دی بارگاہ کرتے سے مالک کو مولا تے راضی کرن واسطے رات کو سندا کہنا بلکہ رات کو میں کو سندا تے میری تلاوت کریندا یعنی کہ رات کو قرآن سنن تے تلاوت دا مقصد ہے کہ نماز تراویح مکمل ادا کریندا مالک کو مولا بلا میں کو سینے نال ملیندا بلا فجر وڈے ویلے مالک کو مولا میری عبادت کریندا رمضان دے مہینے دے وچ بلا میں کو چہندا تے میری عبادت کریندا مالک کو مولا تیری رضا واسطے اپنے سکون کو سیٹ تے کر دیتا تیری رضا واسطے اپنے گھر اپنے والے کو سیٹ تے کر دیتا مالک کو مولا تے کو راضی کرن
کرن واسطے تیرے گھر دے وچ موجود رہندا ہاں اور میری تلاوت کریندا ہاں مولا میں عرض کرنا پیا دی بخشش فرما لقمان نبی نے فرمایا روزہ تے قرآن روزے دار کی شفاعت کروے سن شفاعت کروا کے اپنے نال رلے سیدھا جنت وچ گن کے چلے وے سن سبحان اللہ کیوں نہ اساں حق بندے کے جناب والا رمضان مبارک دا ادب کروں ایندا احترام کروں قرآن پاک کی تلاوت دو کو شوق نال رکھوں اور جناب والا رمضان مبارک دے تمام روزے رب کو راضی کرنے واسطے رکھوں کیونکہ جی میں رب کو بندہ راضی کر دیندے ان کو عزت دنیا دے وچ بھی مل ویندی ہے ان دی قبر بھی جنت آباد بن ویسے اور حشر دے وچ بھی او کامیاب تھی سے اللہ رب العزت صاحب کو میٹھے محبوب دے صدقے سونے عمل کرندے ہوئے سونی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرماوے اور جس ٹائم روزے دار سحری کرندے افطاری کرندے اس ٹائم دے اوپر اللہ دا کتنا کرم تھیندے اے بھی حدیث مبارکہ سماعت فرما گنو الموجم الاوسط کتاب دا نام ہے حدیث نمبر 6621 عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتصاحرین حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے روایت ہے جی میں روزے دار سحری کرندن افطاری کرندن بلا کیا تھی دے جناب والا نبی نے فرمایا بلا اللہ تعالی دے فرشتے روزے دار دے اوتے رحمت نازل کرندن اللہ تعالی دے فرشتے انہاں دے اوتے سلامتی نازل کرندن یارو ان بندے دی عبادت دا عالم کیا ہو سے جے دے اوتے رحمت رب بھی بھیجدا ہوے تے فرشتے بھی بھیجدے ہوے سبحان اللہ روزے دار کو ملدے جڑے روزے دا ادب و احترام کردے انہاں کو ملدے اللہ تعالی سب کو سونے عمل کردے ہوئے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرماوے اور رمضان مبارک کا ادب و احترام کرتے ہوئے سونے طریقے دے نال بقیہ تمام دیوانے کو اچھے طریقے دے نال گزارن دی توفیق عطا فرماوے آمین ثم آمین فقیرانہ صداقت چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے وما علینا الا البلاغ